روس کے اندر موجود مسلمانوں کی ایک خوبصورت سرزمین جمہوریت تاتارستان، جس کا دارالحکومت کازان شہر ہے۔ تاتارستان نسل کے لوگ چنگیز خان کی قیادت میں ایک طوفان بن کر اٹھے تھے اور انہوں نے عالم اسلام کی عظیم سلطنتوں کو اپنی طاقت اور وحشت کے زور پر فتح کر لیا تھا، مگر جب ان کی ملاقات دین اسلام اور قرآن مجید سے ہوئی تو اس کے نور کے سامنے وہ خود سرنگوں ہوتے چلے گئے اور کلمہ پڑھ کر اسلام کے دامان رحمت میں آ گئے۔ آج ہم بات کریں گے روس کے ایک ملک تاتارستان کی اور آپ کو بتائیں گے اس کے دلچسپ حقائق۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ تاتارستان روسی وفاق کی ایک اکائی ہے جو ایشیا اور یورپ کے مابین کوورال کی مغربی ڈھلوان پر واقع ہے۔ اس کا رقبہ تقریباً 70,000 مربع کلومیٹر ہے اور رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا 44واں بڑا ملک ہے اور اس ملک کی آبادی تقریباً 40 لاکھ ہے۔ تاتارستان کا دارالحکومت مشہور تاریخی شہر کازان ہے۔ تاتارستان دو الفاظ سے مل کر بنا ہے، تاتار اور ستان۔ تاتار کے معنی ایک قوم ہے اور ستان فارسی لفظ ہے جس کے معنی ہے زمین۔ تاتارستان میں انسانی آبادی کی ابتدائی نقوش 8ویں صدی قبل مسیح میں ملتی ہے، جو بلغاریوں کی حکومت کے قیام کے بعد شروع ہوئی۔ پھر 13ویں صدی میں وہاں منگول قابض ہو گئے۔ تاتارستان میں اسلامی تاریخ کی ابتدا سن 922 عیسوی سے پہلے کی ہے، جب وہاں مشہور عالم اور سیاح احمد بن فضلان اپنے مشہور دینی اور سیاسی سفر کے دوران میں روس پہنچے۔ ان کے ساتھ تقریباً 5000 افراد تھے، جنہیں عباسی خلیفہ مقتدر باللہ نے بلغار کی اسلامی مملکت قائم کرنے سے قبل شاہ جعفر بن عبداللہ کی دعوت پر بھیجا تھا۔ تاتارستان کی سرزمین کسی بیرونی ملک سے متصل نہیں، بلکہ وہ مشرقی یورپ کے میدانی علاقے میں روسی اتحاد کے وسط میں واقع ہے اور وہ 57 انتظامی اکائیوں پر مشتمل ہے۔ تاتارستان وسطی روس کے مرکزی دریائے وولگا شریان پر ایک اہم مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ تاتارستان روس میں تیل کی پیداوار کے اہم ترین علاقوں میں سے ایک ہے اور یہیں سے پیٹرول لائن مشرقی یورپ کو جاتی ہے جو دوستی لائن کہلاتی ہے۔ تاتارستان کی زمین میں متعدد معدنیات اور زراعتی وسائل وافر مقدار میں موجود ہیں، جن کی بنا پر وہاں کے باشندوں کا معیار زندگی خصوصاً روس کے دیگر علاقوں سے بہتر ہے۔ علاوہ ازیں تاتارستان بھرپور پانی، جنگل اور زرخیز مٹی کی وجہ سے روس کا اہم صنعتی مرکز بھی مانا جاتا ہے۔ تاتارستان جس خطے میں واقع ہے وہ خطہ سوویت اتحاد پر نازی حملہ اور لینن گراڈ کے محاصرہ کے دوران میں سوویتی صنعتوں کا مرکز تھا۔ تاتارستان مشرقی یورپی میدانی علاقے کے مرکز میں ماسکو سے 800 کلومیٹر دور مشرق میں واقع ہے اور یہ دریائے وولگا اور دریائے کاما کے درمیان اور مشرق میں کوورال پہاڑی سلسلے تک پھیلا ہوا ہے۔ تاتارستان کے زیادہ تر لوگ تاتاری قومیت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور ان کی آبادی 20 لاکھ سے زیادہ ہے اور یہ کل آبادی کا 53% ہے۔ تقریباً 39% آبادی یعنی 10 لاکھ کے قریب لوگ روسی قومیت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اسی کے علاوہ 3.5% چواش، 0.5% ماری اور 0.64% ادمرتبی تاتارستان میں رہتے ہیں اور تاتاری زبان بولتے ہیں۔ اس کے علاوہ قازق، ازبک، باشگیر، لزگین، یوکرینی اور آذربائیجانی بھی آباد ہیں۔ تاتارستان کی تاتاری آبادی کا مذہب اسلام ہے اور زیادہ تر لوگ سنی ہیں، لیکن شیعہ بھی خاصی تعداد میں آباد ہیں اور ایک چھوٹی سی اقلیت کیراشن تاتار آرتھوڈکس مسیحی ہیں۔ روسی زیادہ تر آرتھوڈکس مسیحی ہیں، جبکہ ان میں کچھ تعداد میں مسلمان بھی ہیں۔ بوگولما شہر روس کے صوبہ تاتارستان میں واقع ہے۔ اس کی آبادی 85,000 ہے۔ یہ سن 1736 میں قائم کیا گیا۔ یہ تاتارستان کا اہم صنعتی، ثقافتی اور علمی مرکز ہے۔ 19ویں صدی میں بوگولما اہم تجارتی شہر تھا۔ اس سے بڑے تجارتی راستے گزرتے تھے۔ شہر میں 3 بڑے میل لگتے تھے جن میں گھوڑے، گائے، چمڑے، چائے وغیرہ بیچے جاتے تھے۔ سن 1948 میں بوگولما کے قریب تیل کے ذخائر دریافت ہوئے، جس کے بعد شہر کی صنعتی ترقی شروع ہوئی اور اس کی آبادی 10 گنا بڑھ گئی۔ شہر میں تیل کمپنی، تات نیفت اور تیل کی تحقیقات سے متعلق اہم انسٹیٹیوٹ بھی قائم کیے گئے۔ شہر کازان تاتارستان کا مرکزی شہر ہے اور اس کی آبادی 12 لاکھ سے زیادہ ہے۔ یہ ملک کا اہم معاشی، مذہبی، سیاسی، علمی اور ثقافتی مرکز ہے۔ یہ شہر سن 1005 میں
والگا ندی کے کنارے قائم کیا گیا۔ 13ویں اور 14ویں صدی میں کازان طلائی اردو کا اہم شہر تھا۔ سن 1438 میں کازان نئی تشکیل شدہ کازان خانیت کا مرکزی شہر بن گیا۔ سن 1552 میں روسی فوج نے کازان خانیت پر فتح حاصل کر لیا اور یہ روس کی ریاست میں شامل ہو گیا۔ اس کے بعد شہر میں کریملن کی تعمیر ہوئی جو اس وقت یونیسکو کی عالمی ورثے کی فہرست میں شامل ہے۔ شہر میں مشین سازی، کیمیائی تیل اور گیس کی صنعت، کپڑے اور کھانوں کے کارخانے بھی موجود ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا قرآن تاتارستان کے میوزیم میں موجود ہے، جبکہ سب سے چھوٹے قرآن تیار کرنے کا اعزاز پاکستان کے سر ہے۔ آج یہ تاتارستان کی سرحدوں میں سب سے پہلی ریاست وولگائے بلغاریہ تھی جو 700 سے 1238 تک قائم رہی۔ وولگائے بلغاریوں کی ریاست ایک ترقی یافتہ تاجر ریاست تھی جس کے تجارتی تعلقات اندرونی یوریشیائی، مشرق وسطیٰ اور بحیرہ بالٹک کے علاقوں سے تھی۔ تاتارستان میں اسلام ابن فضلان کے اس علاقے میں 922 میں سفر کے دوران بغداد کے مبلغین کے ذریعے پہنچا۔ وولگائے بلغاریہ کو منگول فوجوں نے 1230 کی دہائی کے آخر میں فتح کیا۔ 1430 میں یہ علاقہ دوبارہ خانان کازان کی شکل میں آزاد ریاست بن گیا۔ 1550 میں زار روس ایوان چہارم کی فوجوں نے فتح کیا اور 1552 میں کازان کا سقوط عمل میں آیا۔ اس کے ساتھ ہی روسیوں نے مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑ دیے۔ تاتاری مسلمانوں کی آبادی کے تیسرے حصے کو تہہ تیغ کر دیا، کچھ کو بزور شمشیر مسیحی بنا لیا گیا۔ کازان شہر میں گرجے بنا دیے گئے اور اس علاقے کی تمام مساجد کو گرا دیا گیا اور روسی حکومت نے مساجد کی تعمیر پر پابندی لگا دی۔ زاروس ایوان چہارم نے تاتار مسلمانوں کے نشان ہلال کو گرجا گھروں میں سلیب کے نیچے یا پیروں میں لگانے کا حکم دیا اور اس کو مسلمانوں پر مسیحیوں کی فتح کا نشان قرار دیا۔ آج بھی روس کے تمام پرانے اور بہت سے نئے گرجا گھروں میں سلیب کے نیچے چاند دیکھا جا سکتا ہے اور یہاں کے رہنے والے اکثر تاتاری مسلمانوں کو سلیب کے نیچے چاند لگانے کی وجہ معلوم نہیں، کیونکہ روسیوں نے تاریخ کو مسخ کر کے پیش کیا ہے۔ تاتارستان کے علاقے اور سائبیریا میں 15ویں صدی کے وسط سے 20ویں صدی کے وسط تک دسیوں لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، لیکن تاریخ اس کے بارے میں خاموش ہے اور مقامی مسلمان بھی اس سے بے خبر ہیں، کیونکہ روسی سلطنت اور سوویت اتحاد نے ان حقائق کو چھپا کر رکھا ہے۔ اب اس بارے میں یہاں کے مقامی مسلمانوں میں شعور بیدار ہو رہا ہے اور یہاں سے چھپنے والے ان کے چند ایک اخبارات میں اس بارے میں حقائق شائع ہو رہے ہیں۔ تاتارستان کے کریملن میں قائم مسجد شہید کر کے یہاں گرجا گھر قائم کر دیا گیا اور تاتارستان میں مساجد تعمیر کرنے پر مکمل پابندی 18ویں صدی تک رہی اور اس پابندی کو ملکہ کیتھرین دوم نے ختم کیا اور پہلی مسجد 1766 سے 1770 کے درمیان کیتھرین دوم کی سرپرستی میں بنائی گئی۔ سوویت اتحاد کے خاتمے کے بعد تاتارستان ایک نیم خود مختار جمہوریہ بنا تو کازان شہر کے کریملن میں کل شریف مسجد دوبارہ تعمیر کروائی گئی۔ تاتارستان 19ویں صدی عیسوی میں یہودیت اور صوفی اسلام کا مرکز بنا اور تاتاری مقامی مذہبی روایات کی وجہ سے پوری روسی سلطنت میں دوسرے لوگوں سے دوستانہ تعلقات کی وجہ جانے جاتے تھے، لیکن 1917 کے انقلاب روس یا کمیونسٹ انقلاب کے بعد مذہب پسندوں کو دبا دیا گیا۔ تاتارستان 1553 سے روسی سلطنت کے اس پہ قبضے سے 1917 کے انقلاب روس تک روسی سلطنت میں شامل رہا اور 1917 سے 1990 تک سوویت اتحاد میں روسی سوویت وفاقی سوشلسٹ جمہوریہ میں ایک خود مختار جمہوریہ کے طور پر شامل رہا۔ 30 اگست 1990 کو تاتارستان نے اپنی آزادی کا اعلان کیا اور 1992 میں وفاق روس سے آزادی کے لیے ریفرینڈم کروایا گیا جس میں 62% لوگوں نے آزادی کے حق میں ووٹ دیا۔ 15 فروری 1994 میں تاتارستان کی حکومت اور روسی وفاقی حکومت کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط ہوئے جس کی وجہ سے تاتارستان دوسرے ملکوں کے ساتھ اقتصادی تعلقات قائم کر سکتا ہے۔ یہ معاہدہ وفاق روس کی طرف سے تاتارستان کی آزادی کو عارضی طور پر ماننے کے مترادف ہے، کیونکہ اس معاہدے میں تاتارستان کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کیا گیا ہے۔ تاتارستان معدنیات
اور قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے۔ اس کے قدرتی وسائل میں تیل، قدرتی گیس، جپسم اور کئی دوسری معدنیات شامل ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق تاتارستان کے تیل کے ذخائر 1 ارب ٹن سے زیادہ ہیں۔ تاتارستان وفاق روس کے امیر علاقوں میں سے ایک ہے۔ اس کی بنیادی وجہ اس کے تیل کی صنعت ہے۔ 1960 کی دہائی میں تاتارستان سوویت اتحاد کا سب سے زیادہ تیل مہیا کرنے والا علاقہ تھا۔ صنعتی مصنوعات تاتارستان کی GDP کا 45% مہیا کرتی تھی۔ بہت زیادہ ترقی یافتہ صنعتوں میں پیٹروکیمیکل اور ہیوی ٹرک بنانے کی صنعت موجود ہے۔ 2006 میں تاتارستان کی GDP 24 ارب امریکی ڈالر تھی۔ ریاست کا آمد و رفت کا نظام بہت جدید ترین ہے، جس میں سڑکیں، شاہراہیں، ریلوے لائنیں اور جہاز رانی اور تیل و گیس کی پائپ لائنیں شامل ہیں۔ تاتارستان کے علاقوں سے گیس کی بڑی بڑی پائپ لائنیں گزرتی ہیں، جس کے ذریعے گیس اور نگوئے اور جمبرگ سے مغربی روس اور یورپ کے بہت سے علاقوں کو پہنچائی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ بڑی بڑی پائپ لائنوں کے ذریعے تیل بھی روس کے علاقوں اور یورپ کو مہیا کیا جاتا ہے۔ تاتارستان کے شہر کازان کو تیزی سے ترقی کرنے والا سیاحتی مقام بھی کہا جاتا ہے۔ اپنی پوری تاریخ میں شہر کے علاقوں نے جاگیردارانہ خانوں کی بنیادوں سے لے کر پورے ملک میں گرجنے والی گینگ وار تک، لیکن جس چیز نے ہمیشہ کازان کو دوسروں شہروں سے ممتاز کیا ہے وہ اس کی اصلیت اور علیحدگی ہے۔ کازان جمہوریہ تاتارستان کا دارالحکومت بھی ہے اور خانات کے زمانے میں یہ ایک الگ شہر تھا جس پر ماسکو کی سلطنت نے قبضہ کرنے کا خواب دیکھا تھا۔ کازان مشرقی یورپ کے 3 قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے اور جس کی عمر 2022 میں 1017 سال ہو گئی ہے۔ کازان میں بلیاں بہت مشہور ہیں۔ کازان آنے والا ہر سیاح فوری طور پر دیکھ سکتا ہے کہ شہر میں بلیوں کو کس طرح پسند کیا جاتا ہے۔ شہر کی مرکزی سڑک پر ہیومن جہاں تک کہ مشہور کازان بلی کے لیے ایک یادگار تعمیر بھی کی گئی، جس کا تعلق بہت سے افسانوں میں سے کیا جاتا ہے۔ ایک کہانی کے مطابق ایک ذہین بلی نے کازان خان کو بچایا جب ایوان دی ٹیریبل کے جنگجو اس کے محل میں ایک سرنگ کھود رہے تھے، جبکہ ایک اور کہانی میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کازان کی بلیاں جنہیں ایک بار سرمئی محل میں لے جایا گیا تاکہ وہ چوہوں کو ختم کر دیں جنہوں نے مہارانی ایلیزاویٹا پیٹرا کو ستایا تھا، ان میں سے بہت سے لوگوں کی اولاد اب بھی ہرمیٹیج میں کام کرتی ہے۔ تاتارستان کے شہر کازان کی آبادی کی کثیر القومیت شہر کو ملک کے دیگر علاقوں سے ممتاز کرتی ہے۔ 1,177,000 قازیانی باشندوں میں تاتار، چواش، یوکرینی، روسی، ماریسی، اڈموٹوس اور باشکر اور بہت سے دوسری قومیں ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق شہر میں 115 قومیتوں کی نمائندگی کی جاتی ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ پرامن طریقے سے رہتے ہیں۔ روایات اور رسم و رواج کا فرق کازان کو روشن خیالات کے ساتھ ایک اصل شہر بناتا ہے۔ کازان کے ایک گاؤں آرکیچوا میں مجموعی طور پر 16 مندر ہیں جو خصوصی ذکر کا مستحق ہیں۔ مجسمہ سازوں نے ایک عبادت گاہ، ایک پگوڈا، ایک مسجد اور ایک آرتھوڈکس چرچ کو ایک جگہ اکٹھا کیا، اور عمارتوں کے فرق کے عناصر فوری طور پر 16 عالمی مذہب کا حوالہ دیتے ہیں جن میں سے کچھ پہلے ہی بھول چکے ہیں۔ کازان کے کوٹ آف آرمز میں ایک ایسی مخلوق کی تصویر کشی کی گئی ہے جسے سانپ اور ڈریگن دونوں سمجھا جا سکتا ہے۔ اس افسانوی حکومت کے ساتھ کئی داستانیں بھی وابستہ ہیں، لہٰذا تاتاری سرزمین جو ہر ضروری چیز سے مالا مال تھی ہمیشہ بہت زیادہ سانپوں کی تھی، اور ان پر پروں والے زیلنٹ کی حکومت تھی جو جانوروں اور لوگوں کو ختم کر دیتے تھے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔